نے تمہیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا، برائیاں مت کرو۔ کسی کی واقعی کوئی برائی ہو اور کسی کو بچانا مقصود ہو تو بتا سکتے ہیں۔ جیسے ایک شخص چور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ چور ہے اور دوسرا شخص اس سے لین دین کرنا چاہتا ہے، اب آپ بتا سکتے ہو کہ بھائی پیسہ دیکھ کر لگانا، جس کو دے رہے ہو وہ چور ہے، کہیں آپ کا پیسہ الجھ نہ جائے۔ تو یہ غیبت نہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ اپنے مومن بھائی کو اس سے بچانا ہے جو اس سے نقصان ہو سکتا تھا۔ بات آ رہی سمجھ؟ کوئی کسی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، لڑکا پکا شرابی، اب کسی نے کہا صاحب آپ اس کے بغل میں رہتے ہیں، وہ لڑکا جو ہے کہ ہم نے دیکھا اپنی لڑکی کے لیے گھر والے بتا رہے ہیں بڑا قابل تعریف ہے، ذرا آپ بھی بتا دیں۔ اب یہ بتانا کہ وہ بہت بڑا شرابی، وہ کام کا نہیں، تمہیں جھوٹی جانکاری دی گئی تو کریں گے تو برائی، مگر دین فرماتا یہ غیبت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اب یہ برائی کرنا برائی کے طور پر نہیں ہے، اس دوسرے مومن کو اس کی برائی سے بچانے کے لیے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، بعض کمعقل لوگ ہر بات کو غیبت بول دیتے ہیں۔ ارے صاحب کسی کی برائی نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ غیبت ہو جائے گی۔ ارے جو برا ہے بھائی اس کی تو برائی بتائی جائے گی، اگر اس کو غیبت کہو گے تو آپ تو اسلام کے خلاف ہو۔ اور بہت بڑی مثال اس کی قرآن شریف میں 10 سورتوں میں سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، کیا مطلب ہے اس میں؟ ابو لہب تباہ ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو یہ کیا تعریف ہو رہی ہے اس کی؟ برائی تو ہو رہی۔ تو اللہ برائی کرے، مصطفیٰ برائی کرے، پوری امت برائی کرے، نمازوں میں برائی کرے، تراویح میں برائی کرے، تو کہاں ہے وہ نادان لوگ جو یہ کہتے ہیں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے؟ تو بے وقوف، تو اللہ کے خلاف ہمیں بتا رہا ہے، تو نبی کے خلاف بتا رہا ہے، تو پوری امت کے خلاف بتا رہا ہے۔ یہ بتا کہ کس کی برائی کی جائے گی، کس کی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا نا کسی کی بھی برائی نہیں کرنا، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ برائی کر رہا ہے ابو لہب کی، رسول برائی کر رہے ہیں ابو جہل کی، عتبہ کی، شیبہ کی، فرعون کی، دجال کی، سب کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو جو برا ہے اسے تو برا کہا ہی جائے گا۔ چور کو چور نہیں کہیں گے تو کیا ساہوکار کہیں؟ تو یہ جو لوگ غلط دین بتاتے ہیں وہ یہ کہیں گے کسی کی برائی نہیں کرنی، اور اگر بلا وجہ برائی کر رہے ہیں، فلاں کے کپڑے ایسے، فلانا موٹا، یہ پتلا، اس کی آنکھ ایسی، اس کا قد ایسا، تو یہ غیبت۔ تو جو چیز بلا وجہ مسلمان کو تکلیف دینے والی ہے وہ غیبت ہے، ناجائز ہے۔ تو مردوں کو بھی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی اس سے مکمل پرہیز کریں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ خواہ مخواہ اپنا دماغ نہ دوڑائیں کہ اس نے ایسا یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ ارے اپنی زندگی گزارو، آپ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے آپ کے اولاد دی، اس کو کیا تربیت دے دی؟ اپنی اولاد کو کتنا سنوار لیا، اس کو کتنی تعلیم دے دی؟ خود آپ کتنے پڑھے لکھے ہو؟ اس پر غور کرو گے تو غیبت کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ اور جب دوسرے کے یہاں جھانکو گے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کے یہاں کیا چل رہا ہے، تو پھر گناہ میں لگاتار مبتلا رہو۔ تو مسلمان اللہ نے کیا ہے، اسلام کو سیکھو، زندگی کے لمحات اسی طرح سے گزارو جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی کو بھیج